بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آفیشیل سٹیٹمنٹ۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور قتل کیس، جس میں طلبہ مریم کو قتل کیا گیا، لیکن اس کے جو حقائق ہیں وہ آج تک جو ہیں وہ چھپائی جا رہے ہیں۔ جو اس کا قاتل ہے اسامہ، آئے روز اس کی باتوں سے ایک نیا انکشاف سامنے آتا ہے۔ مریم کے جو والدین ہیں وہ اسامہ کی باتوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچی کو صرف اور صرف قتل کیا گیا۔ اسامہ آئے روز جو اپنے بیانات بدل رہا ہے، اس سے لگتا بھی یہی ہے کہ اس کیس کا رخ کچھ اور ہے اور اس کو رخ کچھ اور دیا گیا ہے۔ اسامہ جو اس وقت جیل میں ہے، اسامہ کو جیل میں ملنے کے لیے کون آتا ہے؟ کیا اسامہ کی جو فیملی ہے اس نے اب تک جیل انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے کہ یا نہیں؟ کیا اسامہ کی جو فیملی ہے اس نے اسامہ سے آ کر جیل میں ملاقات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اور اسامہ کے کن لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے؟ آج کی ویڈیو میں اس پر ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل آفیشیل سٹیٹمنٹ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مریم قتل کیس، ہمارے ملک کی جو پولیس ہے اگر وہ وائٹ کالر کے ساتھ وائٹ پیپر پر انویسٹیگیشن کرے تو جو ملزم ہے اس کو انصاف ضرور ملتا ہے اور جو مجرم ہے وہ تختہ دار تک ضرور پہنچتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک مافیا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ پولیس کے اندر ہیں اور کچھ لوگ پولیس کے باہر بیٹھ کر بھی پولیس کو وائٹ کالر سے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کسی بھی کیس کی انویسٹیگیشن نہیں کرنے دیتے، کیونکہ ہماری پولیس یا ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں ان میں جو ہماری پالیٹکس ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راؤ انوار قتل کیس میں کتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انویسٹیگیشن کی گئی۔ اس کے بعد مجید اچکزئی جو ایم پی اے تھا بلوچستان کا، جس نے دن دہاڑے ایک سارجنٹ کو جو ہے ہوا میں اچھال کر اپنی گاڑی کے نیچے دبوچا تھا، اور اس کے بعد اسامہ ستی قتل کیس، اور اس کے بعد کشمائلہ طارق کے بیٹے نے اذلان نے جو 4 قتل کیے ہیں، اس کیس میں کتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کتنی شفافیت کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی ہے پولیس نے، اور جو ملزم ہے وہ کس حد تک کیفر کردار تک پہنچے ہیں۔ لیکن جو مریم کا قاتل ہے اسامہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے جتنے بھی آن کیمرہ میڈیا پر جتنے بھی ریکارڈنگ یا بیان دیے ہیں اس میں اس کا سر جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا، اس کے سر کے اوپر ٹوپی تھی، لیکن جس وقت وہ مریم کو اسپتال میں چھوڑ کر بھاگا تھا، جو سی سی ٹی وی فوٹیج بتا رہی ہے اس میں اسامہ کا سر ننگا تھا۔ یہ ایک نیا انکشاف سامنے آیا کہ اسامہ کے سر میں چوٹ ہے۔ اسامہ کو وہ چوٹ کیسے آئی؟ تو پتہ چلا کہ جس وقت اس کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا تو اس نے جیل میں اپنا سر دیوار کے ساتھ اس زور سے مارا کہ اس کا سر جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو زخمی کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شاید اسامہ کے اندر کا جو انسان ہے وہ جاگ گیا ہے، کہ اسامہ کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو چکا ہے کہ میں غلط تھا اور میں نے غلط کام کیا، میں نے ایک بے گناہ عورت کی جو ہے وہ جان لے لی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو وکلاء ہوتے ہیں، جو سینئر وکیل ہوتے ہیں، جو تیز وکیل ہوتے ہیں، وہ اپنے کلائنٹ کو ایسے کام کرنے پہ اکساتے ہیں کیونکہ وہ کل جج کے سامنے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں، کیونکہ اس کا کیس اور مضبوط ہو سکے، اور یہ جج کے سامنے اس بات کو انشور کر سکیں کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ انسیف اور انسیکیور ہے، لہٰذا اس کو بیل پہ بری کیا جائے۔ اس کی بریت کے لیے وکلاء جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ کو ایسے کام پر اکساتے ہیں کہ کل وہ جج کے سامنے اس کے کیس کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ اس کیس میں جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے انہوں نے اسامہ کے چند جھوٹ جو ہیں وہ منظر عام پر لائے ہیں، جن میں اسامہ کہہ رہا ہے کہ میں لڑکی کو 6 سال سے جانتا ہوں اور میں 6 سال سے اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن لڑکی آپ خود سوچیں کہ اس وقت اس نے ماسٹر کی ڈگری کی تو 10 سال پہلے وہ میٹرک میں تھی، تو یہ میٹرک میں کہاں اس کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ کہاں سے اس کو پڑھاتی تھی اور یہ کیسے اس کو جانتا تھا؟ یہ ایک بڑا جھوٹ جو ہے وہ اسامہ کا سامنے آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسامہ نے بولا ہے کہ لڑکی کی جو موت ہوئی ہے وہ 2 بجے کے بعد ہوئی ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ لڑکی کی جو موت ہے وہ دن 6 بجے سے پہلے ہوئی ہے۔ تو اسامہ کے اور بھی جو ہے وہ باتوں میں کافی سارے اسامہ جو ہے وہ اپنے بیان بدلتا رہا، اور پولیس ان تمام شواہد کو جو ہے وہ ابھی تک اکٹھا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مریم کی فیملی ہے وہ شدید رنج میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسامہ کی جتنے بھی جھوٹ ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پر بھی اعتراض اٹھا چکے ہیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے فزیکل ایبسنس جو تھی، جن میں لڑکی کے جسم پر جو ناخن کے نشان تھے، ان کی کان میں جو سویلنگ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکی کے سر میں چوٹ تھی وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شو نہیں کی گئی۔ تو انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ ہمیں ڈی این اے رپورٹ پر بھی کسی قسم کا کوئی یقین نہیں ہے، ہم ڈی این اے رپورٹ پر بھی کسی قسم کا کوئی یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے پہلے پوسٹ
پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اتنے سیریس ایشو کو چھپایا گیا تو ڈی این اے رپورٹ کیسے صاف اور شفاف ہو سکتی ہے؟ جبکہ اسامہ جو ہے وہ بڑے کانفیڈنس سے ڈی این اے رپورٹ کا انتظار کر رہا ہے. اس نے اپنے میڈیا ٹاکس میں 2-3 چینل پر بیٹھ کر بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کی ہے کہ ڈی این اے رپورٹ آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور سب سے اہم بات جو ہے، جو دوسرا اسامہ کا ساتھی تھا وہ ابھی تک شامل تفتیش نہیں تھا، جسٹ اس سے ایک بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا. لیکن اسامہ نے جتنے بھی نئے انکشافات کیے ہیں ان کی وجہ سے اب پولیس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا جو دوست ہے اس کو پراپرلی جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جائے گا اور اس سے بھی مکمل طور پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے گی. تو اس کیس سے متعلق اور ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں.